وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها، ان قریب میرے بعد تم ایسے کام دیکھو گے جو تمہیں ناپسند لگیں گے اور اسلامی طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں ان پر صبر کرنا ہے۔ وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ صبر کرنا ہے، حتی تلقونی علی الحوض، حتیٰ کہ تم اس دنیا کی زندگی کو گزار کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور حوض پر میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ 7052 نمبر حدیث ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، حکمرانوں میں، اماموں میں جنہیں ولایت دی جائے گی، ان لوگوں میں ان قریب تم ایسے معاملات دیکھو گے کہ جو دنیا میں کسی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے وہ اس کو ادا نہیں کریں گے۔ اجتماعیت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اجتماعیت پر استعمال نہیں ہوں گی، وہ انفرادیت پر استعمال ہوں گی۔ اثرتاً کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز اور ایسا حق جس میں بہت سارے لوگ مشترکہ ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک شخص اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو ان قریب تم دیکھو گے کہ دنیا کے مال و متاع کے پیچھے یہ حکمران اور یہ جو لوگ ہیں امام، یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، اور ایسے معاملات جو دین میں جائز نہیں ہیں تم دیکھو گے یہ کرنا شروع کر دیں گے۔ قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اس وقت آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کون سی اعمال کریں اور کیسے زندگی گزاریں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادوا الیہم حقہم، ان کے حقوق تم ادا کرتے رہنا، وصل اللہ حقکم، اور جو تمہارے حقوق ہوں گے ان کا سوال اللہ سے کرنا ہے۔ فتنہ نہیں پھیلانا، الفتنہ تو اشد من القتل۔ اجتماعیت میں بہت سے کام ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، اجتماعیت میں بہت سے کام ہمارے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جب امیر صاحب نے حکم دے دیا، امام اور حاکم نے حکم دے دیا، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی اطاعت کر لیں اگر ہمیں اس اجتماعیت میں رہنا ہے۔ اگر ہم اس حاکم اور امیر کی اطاعت کر رہے ہیں اور اطاعت کر لی ہے تو اب ہمیں اس کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دے دیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ کی اور خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی، پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اگر والدین ہی کہنا شروع کر دیں بیٹا نماز نہیں پڑھنی ہے تو پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، اب والدین کی نافرمانی اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی اچھے کام کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں ضرور ان کی بات ماننی اور اطاعت کرنی۔ اگلی حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جس نے اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے ناپسند ہے تو اس کی اطاعت کرتا رہے، فلیصبر، اور صبر کرے، فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے سلطان سے، اپنے امیر اور بادشاہ سے جس کی اس نے اطاعت شرعی طور پر کر لی ہے، ایک بالشت بھی اگر اس کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے، اتنا سا بھی کام اگر اس کی اطاعت کے خلاف کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت کی طرح مرے گا، یعنی اسلامی موت نہیں ہے پھر اس کی۔ اور اگلی حدیث میں بات ارشاد فرمائی من رأى من امری شیئا یکرہہ فلیصبر علیہ، جو اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس پر صبر کرے، فإنہ من فارق الجماعہ، کیونکہ جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور جماعت کو چھوڑ دیا، شبرن، ایک بالشت بھی، فمات الا مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ فوت تو ہو جائے گا لیکن اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت کی طرح ہوگی۔ اور ایک مرتبہ صحابی کہتے ہیں
بلکہ تابعی جنادہ بن ابی امیہ کہتے ہیں دخلنا علی عبادہ بن الصامت وہو مریض، ہم سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے، تو جاتے ساتھ فقلنا اصلحک اللہ، ہم نے کہا اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو درست کر دے، آپ کی بیماری ختم کر دے۔ تو یہ دعا بھی صحابہ کرام دیا کرتے تھے، اصلحک اللہ، اصلاح سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کر دے، آپ کو درست کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا حدث بحدیث ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی حدیث ہمیں بیان کریں جو حدیث آپ کو فائدہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا دے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، اور آپ نے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، وہ ہمیں بیان کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن دعان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہم سے بیعت کی، وعدہ لیا، کس کام میں؟ فرماتے ہیں فقال فیما اخذ علینا ان بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں میں بیعت ہم سے لی گئی ان میں جو چیزیں شامل تھی اس میں تھا السمع والطاعہ، بات کو غور سے سننا ہے اور پھر اس کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، جس کو امیر مان لیا ہے اب اس کی بات کو ماننا ہے، فی منشطنا ومکرہنا، خوشی میں بھی، اچھے کاموں میں بھی، اور جن کاموں کو ہم ناپسند کرتے ہیں کہ یار میرا دل اس پہ نہیں مان رہا، ہاں اگر غیر شرعی کام ہے تو انکار کر دیں، اگر شرعی کام ہے تو پھر اس پہ اپنی ذات کو اور اپنی جو ہے وہ کسی ناپسندیدگی کو ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وعسرنا ویسرنا، تنگی میں بھی اور اپنی آسانی میں بھی، واسرۃ علینا، اگرچہ وہ ہم پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہوں، تب بھی ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ان سے ان کی عمارت کے بارے میں سوال نہیں کرنا، إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، تم واضح کفر دیکھو، واضح اللہ کی نافرمانی دیکھو، تمہارے پاس اس میں دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب تم بات کر سکتے ہو کہ بھئی یہ بات اور یہ کام آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ سری طور پر بھی اصلاح کی گنجائش ہے، انہیں سمجھایا جائے، اگر وہ اس پہ نہیں مانتے پھر اعلانیہ طور پر بھی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا کام جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ ساری احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث بھی اسی باب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آخری حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ استعملنی، آپ مجھے فلاں جگہ پر امیر بنا دیں، مجھے عامل بنا دیں، استعملت فلانا ولم تستعملنی، آپ نے فلاں شخص کو عامل بنا دیا مجھے نہیں بنایا، تو مجھے بھی دنیا میں کوئی عہدہ دے دیں، کوئی مقام دے دیں جہاں پر میں لوگوں کے میرے نیچے رعایا ہو، میں لوگوں کے معاملات حل کروں، ڈیل کروں، اور مجھے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جگہ مل جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی، یہ جو حدیث اور ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے عنوان کے شروع میں لے کر آئے ہیں، یہ وہ ہے کہ ان قریب تم میرے بعد دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے اور لوگوں کے حقوق کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس سے بچے رہو، عہدے مانگ کر نہ لیا کرو، یعنی آگے بڑھ کے کہنا کہ مجھے دے دیں، ہاں اگر تقسیم ہو رہے ہیں اور ضروری ہے، زبردستی ہے، تو ان سے کہیں کہ یار ان 3-4 میں سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ مجھے دے دیں، اس میں میں آپ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور فرائض پورے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورا کرنے کی۔ مانگنا نہیں ہے، آگے بڑھ کے یہ نہیں کہنا کہ مجھے فلاں جگہ پہ عہدہ دے دیں، فلاں جگہ پہ یہ دے دیں، یہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، ہاں اگر مل جائے تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر عہدہ مل جائے تو اس میں اپنی امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، تیسری بات یہ کہ فتنہ جو ہوتا ہے نا اجتماعیت میں،
ایک کی بات دوسرے کے پاس پہنچانا، دوسرے کی تیسرے کے پاس پہنچانا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جماعت کو توڑنا۔ ہاں بہت سے معاملات ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اجتماعیت میں، بلکہ اگر اجتماعیت کی بات ہم 50، 100، 500، 1000 لوگوں سے پہلے صرف 2 لوگوں پہ بھی کر دیں تو 2 لوگ بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ان کے ذہن ملتے ہوں۔ کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور آتا ہے، کہیں نہ کہیں میری رائے کچھ اور ہوگی، میرے دوست کی رائے کچھ اور ہوگی، میرے ساتھی کی رائے کچھ اور ہوگی، میرے ساتھ کام کرنے والے کی رائے کچھ اور ہوگی۔ تو اجتماعیت کے ساتھ رہنا اور کچھ چیزیں جو ناپسند ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو نیچا رکھنا اور اطاعت کے معاملات میں اطاعت کرتے رہنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر فرمائی، ادّوا الیہم حقہم وصلی اللہ حقکم، اور اللہ ان کے حق ادا کرتے رہنا۔ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ کا تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دو۔ یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ تم سے جہاد کا مطالبہ کرتے ہیں، تم جہاد کے لیے نکلو۔ اپنے اعمال اور اپنے حقوق تمہارے پورے ہونے چاہیے۔ ہاں اگر تمہارے ادا نہیں کر رہے، تمہارا کوئی حق بنتا تھا کسی جگہ پر لیکن وہ کھا گئے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان کی اصلاح کر دے، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح کر دے، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے۔ جب تک وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ مسلمان ہیں اور واضح کفریہ کام نہیں کر رہے، ان کے خلاف خروج کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کیا معاملہ ہے کہ آپ کے دور میں بڑے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رعایا ہم تھے، ہم جیسے لوگ تھے، ہم لوگ ان کے خلاف نہیں نکلتے تھے، ہم اطاعت کرتے تھے کیونکہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پتہ تھے۔ اب کے جو لوگ ہیں نا وہ بھول چکے ہیں، اب تم جیسی رعایا ہمیں ملی ہے، اب تم لوگ خروج کرتے ہو، اب تم لوگ نکلتے ہو، اب تم لوگ جو ہے وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہو کہ جو فتنہ پرور ہوتی ہیں اور فتنہ پھیلانے والے تم لوگ ہوتے ہو۔ ایسے لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھے، ان کے زمانے میں اچھے لوگ تھے جو فتنہ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے اور ان فتنوں میں سے ہماری رہنمائی فرما دی اور اس فتنے کی طرف اشارہ کر دیا کہ معاملات خراب ہونے ہیں، تم نے امن کی حالت میں رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔